آج ہم ایک ایسے کیس کا جائزہ لے رہے ہیں جہاں 50 لاکھ روپے کا ایک باؤنس شدہ چیک ایک شخص کو مہینوں شاید سالوں تک جیل بھجوا سکتا تھا۔ جی لیکن ایک چوری شدہ چیک کی کہانی اور ایک مشکوک پولیس رپورٹ نے سب کچھ بدل دیا۔ ہمارے سامنے لاہور ہائی کورٹ کا 27 اپریل 2012 کا ایک کیس ہے۔ کیس کا نام ہے محمد ظفر بنام سرکار۔ اور یہ کیس بظاہر پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 489F کا ایک عام سا کیس لگتا ہے، یعنی بدنیتی سے چیک جاری کرنا جو بعد میں ڈس آنر ہو جائے۔ بالکل۔ لیکن اس کی تہوں میں ایک بہت بڑا سوال چھپا ہے جو پاکستان میں ہزاروں کاروباری لوگوں کو روز درپیش ہوتا ہے۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ یہی کہ ایک کاروباری لین دین کب ایک دیوانی یعنی سول جھگڑا رہتا ہے اور کب وہ ایک فوجداری یعنی کرمنل جرم بن جاتا ہے۔ بالکل۔ اور اصل سوال تو یہ ہے کہ جب دونوں فریقوں کی کہانیاں اتنی مضبوط ہوں اور ایک دوسرے کے بالکل الٹ، تو عدالت سچائی کا تعین کیسے کرتی ہے؟ صحیح۔ تو آئیے اس معاملے کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عدالت نے 50 لاکھ روپے جیسے سنگین مالی الزام کے باوجود ملزم کو ضمانت کیوں دی، اور اس فیصلے کے پیچھے چھپے قانونی نکات کیا تھے۔ اچھا، تو اس کیس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ملزم محمد ظفر کے دفاع کو دیکھنا ہوگا۔ ان کے وکیل نے عدالت میں کہا کہ یہ سیدھا سیدھا ایک جھوٹا مقدمہ ہے۔ مطلب انہیں پھنسایا گیا ہے؟ جی، کہ پولیس کے ساتھ مل کر انہیں جان بوجھ کر پھنسایا گیا ہے۔ لیکن یہ تو ایک بہت عام دفاع ہے جو اکثر عدالتوں میں سنا جاتا ہے۔ کیا اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی ٹھوس دلیل بھی تھی؟ جی، اور ان کی پہلی دلیل بہت دلچسپ تھی۔ وکیل نے عدالت کو بتایا کہ یہ کوئی نیا یا الگ تھلگ واقعہ نہیں ہے۔ اچھا۔ اس ایف آئی آر سے کچھ عرصہ پہلے موجودہ شکایت کنندہ کے بھائی نے بھی محمد ظفر کے خلاف بالکل اسی طرح کے الزامات پر فیصلہ آباد کے ایک تھانے میں ایف آئی آر درج کروائی تھی۔ ایک منٹ، یعنی شکایت کنندہ کے بھائی نے؟ جی، اور اس کیس میں بھی ملزم کو ضمانت مل چکی تھی۔ تو یہ ایک ہی خاندان تھا جو بار بار ایک ہی شخص پر ایک ہی طرح کا الزام لگا رہا تھا۔ یہ تو واقعی معاملے کو ایک سادہ مالی جرم سے زیادہ ذاتی یا ایک پریشر ٹیکٹک جیسا بنا دیتا ہے۔ بالکل، یہ تاثر اس وقت اور گہرا ہو جاتا ہے جب ملزم کے وکیل نے یہ دعویٰ کیا کہ محمد ظفر کی گرفتاری کے فوراً بعد شکایت کنندہ پارٹی نے مبینہ طور پر ان کی تمام جائیداد پر زبردستی قبضہ کر لیا۔ اوہو، تو اب یہ معاملہ صرف ایک چیک کا نہیں رہا بلکہ جائیداد پر قبضے کے سنگین الزام تک پہنچ گیا۔ صحیح۔ اور یہاں سب سے حیران کن بات تو شاید چیک کے بارے میں خود ملزم کا اپنا دعویٰ ہے۔ جی ہاں، اور یہ ان کے دفاع کا سب سے مضبوط نقطہ تھا۔ ملزم کا موقف تھا کہ جس چیک کی بنیاد پر یہ کیس بنایا گیا ہے وہ چیک دراصل اس کے دفتر سے چوری ہوا تھا۔ چوری ہوا تھا؟ جی، اور یہ صرف ایک زبانی دعویٰ نہیں تھا جو اس نے اپنے دفاع میں گرفتاری کے بعد کیا۔ تو پھر اس نے باقاعدہ اس چوری کی ایف آئی آر شکایت کنندہ کے ایک کاروباری پارٹنر حاجی بنیامین کے خلاف درج کروائی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کیس کے بننے سے پہلے ہی ملزم نے خود پولیس کو جا کر بتایا تھا کہ اس کے چیک چوری ہو گئے؟ جی بالکل۔ اور اس نے چوری کا الزام بھی اسی پارٹی پر لگایا تھا۔ یہ تو کہانی کو بالکل ہی پلٹ دیتا ہے۔ یہ کوئی بعد میں سوچا گیا دفاع نہیں لگتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ نقطہ بہت اہم تھا۔ ملزم نے نہ صرف چیک چوری کی ایف آئی آر کروائی بلکہ فریقین کے درمیان پیسوں کے حساب کتاب کا ایک دیوانی مقدمہ بھی اس فوجداری کیس سے پہلے ہی عدالت میں دائر کر رکھا تھا۔ اچھا۔ تو ملزم کی طرف سے تصویر یہ بنائی جا رہی تھی کہ ایک کاروباری تنازع پہلے سے موجود تھا، اس نے قانونی کارروائی شروع کی اور جواب میں اس پر دباؤ ڈالنے کے لیے اس کے چوری شدہ چیک کو استعمال کر کے ایک جھوٹا فوجداری مقدمہ بنا دیا گیا۔ یہ تو ہوئی ملزم کی کہانی، اور سننے میں تو کافی وزنی لگتی ہے، خاص طور پر وہ چوری شدہ چیک والی بات۔ جی، لیکن دوسری طرف شکایت کنندہ کے پاس 50 لاکھ روپے کا ڈس آنر شدہ چیک تھا۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ ان کا موقف کیا تھا؟ وہ اسے ایک سادہ کاروباری تنازع کیوں نہیں مان رہے تھے؟ دیکھیے، شکایت کنندہ کے وکیل کے دلائل بھی اپنی جگہ بہت مضبوط تھے۔ ان کا پہلا نقطہ بہت واضح تھا۔ ملزم کا نام ایف آئی آر میں ہے، اس نے 50 لاکھ روپے کا چیک دیا اور بینک نے اسے ناکافی فنڈز کی وجہ سے واپس کر دیا۔ یعنی قانون کی دفعہ 489F کے تحت جرم ثابت کرنے کے لیے جو بنیادی چیزیں چاہیے وہ سب موجود تھیں۔ بالکل۔ اور جہاں تک مجھے یاد ہے، انہوں نے ملزم کے کردار پر بھی ایک سنگین سوال اٹھایا تھا۔ جی بالکل،
شکایت کنندہ کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ محمد ظفر اس طرح کے کئی اور مقدمات میں بھی ملوث ہے اور ہر بار شکایت کنندہ اور تھانہ مختلف ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ایک بہت خطرناک الزام تھا کیونکہ اس سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ ملزم ایک عادی مجرم ہے جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اور یہ اس کا کام کرنے کا طریقہ ہے۔ ایک منٹ رکیے، اگر وہ واقعی دوسرے کئی کیسز میں ملوث تھا تو یہ تو بہت سنگین الزام ہے۔ اس سے تو شکایت کنندہ کا کیس بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ جی ہو جاتا ہے۔ تو عدالت نے اس دلیل کو اتنی آسانی سے نظر انداز کیوں کر دیا؟ کیا ان دوسرے کیسز کی کوئی تفصیلات یا ثبوت پیش کیے گئے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ دیکھیں، اکثر ایسے الزامات لگائے جاتے ہیں لیکن ضمانت کے مرحلے پر عدالت کا دائرہ کار محدود ہوتا ہے۔ ٹھیک، عدالت اس وقت یہ فیصلہ نہیں کر رہی ہوتی کہ ملزم مجرم ہے یا نہیں، وہ صرف یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کیا پہلی نظر میں اتنے شواہد موجود ہیں کہ اسے ٹرائل کے دوران جیل میں رکھنا ضروری ہے۔ اچھا، تو ہو سکتا ہے کہ استغاثہ نے ان دوسرے کیسز کے ٹھوس ثبوت پیش نہ کیے ہوں یا جج نے کیس کے دیگر عوامل کو زیادہ وزن دیا ہو۔ تو اب ہمارے پاس دو بالکل مختلف کہانیاں ہیں۔ ایک طرف ایک شخص ہے جو کہہ رہا ہے کہ اس کا چیک چوری ہوا اور اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیا گیا، صحیح۔ اور دوسری طرف ایک شخص ہے جس کے ہاتھ میں 50 لاکھ کا باؤنس شدہ چیک ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ شخص عادی دھوکے باز ہیں۔ ایسے میں سب سے اہم کردار تو پولیس کی تفتیش کا ہو جاتا ہے۔ تفتیشی افسر نے کیا کہا؟ اور یہیں پر اس کیس کا رخ مکمل طور پر بدل گیا۔ ریکارڈ کے مطابق اس کیس کے تفتیشی آفیسر نے اپنی حتمی رپورٹ میں ایف آئی آر میں بیان کیے گئے حقائق کو مشکوک قرار دیا۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یعنی پولیس خود کہہ رہی ہے کہ جس کیس کی وہ تفتیش کر رہی ہیں اس کی کہانی مشکوک ہے۔ جی، ایک تفتیشی افسر ایسا کیوں کرے گا؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ اسے ملزم کی چوری والی کہانی پر یقین آ گیا تھا، یا صرف یہ کہ شکایت کنندہ کے پاس ثبوتوں کی کمی تھی؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کبھی یہ ناقص شواہد کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی تحقیق کے دوران ایسے تضادات سامنے آتے ہیں کہ کہانی پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے، صحیح۔ اور کبھی، جیسا کہ اس کیس میں لگتا ہے، پولیس کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک خالص دیوانی معاملے کو فوجداری رنگ دیا جا رہا ہے اور وہ اس میں فریق نہیں بننا چاہتے۔ اچھا، پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم میں تفتیش کا مرحلہ بہت نازک ہے اور ایک غیر جانبدارانہ رپورٹ کیس کا پورا نقشہ بدل سکتی ہے۔ اور شک کا فائدہ تو ملزم کو ہی ملتا ہے نا؟ بالکل۔ فوجداری قانون کا یہ بنیادی اصول ہے کہ شک کا فائدہ ہمیشہ ملزم کو ملتا ہے، اور یہ اصول ضمانت کے مرحلے پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ تو آپ جج کے سامنے یہ پوری تصویر ہے، ایک طرف 50 لاکھ کا چیک، دوسری طرف چوری کی ایف آئی آر، ایک طرف پرانے خاندانی جھگڑے، دوسری طرف دیگر مقدمات کے الزامات، اور ان سب کے اوپر تفتیشی افسر کی رپورٹ جو خود کہہ رہی ہے کہ معاملہ مشکوک ہے۔ ان تمام دلائل کو سننے کے بعد عدالت نے آخرکار کیا نتیجہ اخذ کیا؟ عدالت نے ان تمام نکات کا جائزہ لینے کے بعد محمد ظفر کی ضمانت منظور کر لی۔ ضمانت منظور کر لی؟ جی، اور جن وجوہات کی بنا پر یہ ضمانت منظور کی گئی ان سے ہمیں ضمانت کے قانون کے کئی اہم اصول سمجھنے کو ملتے ہیں۔ وہ کیا وجوہات تھیں؟ کیا عدالت نے صرف تفتیشی افسر کی رپورٹ پر انحصار کیا؟ نہیں، صرف اس پر نہیں، عدالت نے کئی چیزوں کو ایک ساتھ دیکھا۔ سب سے پہلے عدالت نے اس بات کو بہت اہمیت دی کہ فریقین کے درمیان پیسوں کے حساب کتاب کا دیوانی مقدمہ وہ اس ایف آئی آر سے پہلے ہی عدالت میں زیر سماعت تھا۔ یعنی عدالت یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کے پاس اس مالی تنازع کو حل کرنے کے لیے ایک مناسب قانونی راستہ پہلے سے موجود ہے، تو پھر آپ فوجداری نظام کو ایک شارٹ کٹ کے طور پر کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ بالکل یہی نقطہ ہے۔ دوسرا، جیسا کہ ہم نے بات کی، تفتیشی افسر کی رپورٹ جس نے کیس کو مشکوک قرار دیا۔ صحیح۔ تیسرا، عدالت نے نوٹ کیا کہ ملزم پہلے سے سزا یافتہ مجرم نہیں تھا، یعنی اس کا کوئی سابقہ کرمنل ریکارڈ نہیں تھا۔ اچھا۔ اور چوتھی اور بہت اہم بات یہ کہ کیس کی تفتیش مکمل ہو چکی تھی اور چالان عدالت میں جمع کرا دیا گیا تھا۔ تفتیش کا مکمل ہو جانا ضمانت کے لیے اتنا اہم کیوں ہوتا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ملزم ثبوتوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتا؟ جی ہاں، مقدمے سے پہلے کسی کو جیل میں رکھنے کا ایک بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ تحقیق میں رکاوٹ نہ ڈالے یا ثبوتوں کو نشٹ نہ کرے۔ ٹھیک۔
جب پولیس خود کہہ دے کہ ہماری تحقیق مکمل ہے اور ہمیں ملزم سے مزید کچھ نہیں پوچھنا، تو پھر اسے ٹرائل تک جیل میں رکھنے کا جواز بہت کمزور ہو جاتا ہے، خاص طور پر جب کیس کے حقائق بھی متنازع ہوں۔ یہ تو ہوئے اس کیس کے حقائق کی بنیاد پر دلائل، لیکن ان کے پیچھے کون سے بڑے قانونی اصول کام کر رہے تھے جن کی بنیاد پر عدالت نے یہ فیصلہ دیا؟ یہاں اس فیصلے کا سب سے اہم اور ٹیکنیکی حصہ آتا ہے۔ عدالت نے ضابطہ فوجداری یعنی CRPC کی دھارا 497 کی تشریح کی۔ اچھا۔ عدالت نے واضح کیا کہ چیک ڈس آنر ہونے کا جرم یعنی دھارا 489F ان سنگین جرائم میں شامل نہیں جو اس سیکشن کی پروہیبٹری کلاز یعنی ممنوعہ شک میں آتے ہیں۔ یہ ممنوعہ شک کیا ہے؟ کیا اس میں بہت سنگین جرائم آتے ہیں؟ جی، یہ وہ شک ہے جس میں وہ جرائم شامل ہیں جن کی سزا موت، عمر قید یا 10 سال سے زیادہ قید ہو، جیسے کہ قتل، دہشت گردی یا بڑے پیمانے پر ڈکیتی۔ قانون کہتا ہے کہ اگر کسی پر ان سنگین جرائم کا الزام ہو تو اسے ضمانت دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اچھا، تو اگر جرم اس ممنوعہ شک میں نہ آتا ہو، جیسا کہ 489F، تو اس کا مطلب ہے کہ ضمانت کا اصول بدل جاتا ہے؟ بالکل۔ عدالت نے کہا کہ ایسے جرائم میں ضمانت دینا ایک اصول ہے اور انکار کرنا ایک استثناء ہے۔ یعنی گرانٹ آف بیل از اے رول اینڈ ریفیوزل از این ایکسیپشن۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ عدالت کو ضمانت دینے کی طرف مائل ہونا چاہیے جب تک کہ کوئی بہت ہی غیر معمولی اور مضبوط وجہ نہ ہو۔ عدالت نے اس اصول کو قائم کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے ایک تاریخی فیصلے کا حوالہ بھی دیا۔ کون سا فیصلہ؟ طارق بشیر بنام سرکار۔ تو قانون کا جھکاؤ ضمانت دینے کی طرف ہے۔ اور میرے خیال میں عدالت نے دفعہ 489F کے مقصد کے بارے میں بھی ایک بہت اہم بات کہی۔ جی، اور یہ اس پورے فیصلے کا نچوڑ ہے۔ عدالت نے بہت واضح الفاظ میں کہا کہ دفعہ 489F رقم کی وصولی کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اس کا مقصد کسی کو دھوکہ دہی سے روکنا ہے، نہ کہ کسی کو اپنے پیسے وصول کرنے کے لیے ایک ہتھیار فراہم کرنا۔ یہ تو اس معاملے کا دل ہے۔ یعنی عدالت نہ صرف اس کیس کے فریقین کو بلکہ پورے معاشرے کو ایک پیغام دے رہی ہے کہ پولیس اور فوجداری عدالتوں کو اپنے ذاتی ریکوری ایجنٹ کے طور پر استعمال کرنا بند کریں۔ یقیناً عدالت نے کہا کہ فوجداری قانون کو دیوانی تنازعات کو حل کرنے یا کسی پر دباؤ ڈال کر رقم وصول کرنے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ خاص طور پر جب دیوانی مقدمہ پہلے سے ہی چل رہا ہو؟ جی، خاص طور پر جب دیوانی مقدمہ پہلے سے ہی عدالت میں موجود ہو۔ یہ قانون کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے ایک بہت اہم اصول ہے۔ عدالت کا کام انصاف کرنا ہے، کسی کے لیے وصولی ایجنٹ بننا نہیں۔ تو ان تمام وجوہات کی بنا پر عدالت نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ کیس مزید تحقیقات یعنی فردر انکوائری کا متقاضی ہے۔ بالکل۔ یہ قانونی اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے کہ پہلی نظر میں ملزم کے خلاف ثبوت اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ اسے ضمانت کا حق چھین لیا جائے۔ صحیح۔ اور اس کے جرم کا حتمی تعین ایک مکمل ٹرائل کے بعد ہی ہو سکے گا۔ اور فوجداری قانون میں جب بھی کوئی کیس فرنر انکوائری کے دائرے میں آ جاتا ہے تو یہ ضمانت دینے کی ایک بہت مضبوط بنیاد بن جاتی ہے۔ لہٰذا عدالت نے 5 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض محمد ظفر کی ضمانت منظور کر لی۔ تو اس پورے تجزیے کا خلاصہ یہ ہے کہ قانون کی نظر میں ہر جرم کی اپنی ایک نوعیت ہوتی ہے۔ صرف چیک کا ڈس آنر ہو جانا خود بخود کسی کو مجرم یا ضمانت کا ناقابل حقدار نہیں بنا دیتا۔ جی نہیں۔ عدالت نے اس کے پس پردہ تمام عوامل کو دیکھا، پرانے جھگڑے، پہلے سے چل رہے مقدمات اور پولیس کی اپنی رائے۔ بالکل، یہ فیصلہ اس نازک توازن کو ظاہر کرتا ہے جو عدالتی نظام کو ایک شخص کی آزادی اور ایک مالی دعوے کی سنگینی کے درمیان قائم کرنا پڑتا ہے۔ اس نے ایک واضح لکیر کھینچ دی کہ مالی لین دین کے تنازعات کو فوجداری قانون کا غلط استعمال کر کے حل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یہ فیصلہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ انصاف کا نظام باریک بینی سے کام کرتا ہے اور ہر کیس کو اس کے اپنے منفرد حالات میں دیکھتا ہے۔ یہاں ایک سوچنے کی بات یہ پیدا ہوتی ہے، ایک ایسے معاشرے میں جہاں کاروبار اکثر اعتماد اور
بعد کی تاریخوں کے چیک پر چلتا ہے، قانون اس بات کا تعین کیسے کرتا ہے کہ چیک کا ڈس آنر ہونا ایک سادہ دیوانی معاملہ ہے یا بدنیتی پر مبنی ایک فوجداری جرم؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ وہ کون سی باریک لکیر ہے جو ان دونوں کو الگ کرتی ہے؟ اور کیا موجودہ قوانین اس لکیر کو اتنا واضح کرتے ہیں کہ ان کا غلط استعمال نہ ہو سکے؟ یہ سوال اس فیصلے کے بعد بھی غور طلب رہتا ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.